اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس وليعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب ان اللہ قوی عزیز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ سورہ حدید کا اختتام ہو رہا ہے اور تیسرے رکوع کے آخر میں اس کا فائنل تقاضا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس کی آیت نمبر 7 میں 2 تقاضے سامنے رکھے گئے تھے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور خرچ کرو اس سب میں سے جس پر اللہ نے تمہیں اختیار دیا ہے۔ اب خرچ کرنا اس سب میں سے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں مال بھی ہے، اس میں جان بھی ہے، اس میں اولاد بھی ہے، پھر اس جسم کے اندر جو طاقت اللہ نے رکھی ہے وہ بھی ہے، اس جسم کے اندر اللہ نے جو صلاحیتیں اور توانائیاں رکھی ہیں وہ سب بھی ہیں، اس سب میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ہے تقاضا۔ اب اس سارے تقاضے کا یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کا بھی کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ بھوکا نہیں ہے کہ اسے مال دیا جائے، وہ کمزور نہیں ہے کہ اسے سہارا دیا جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا خرچ کرنا ہے، کیوں خرچ کرنا ہے؟ اب وہ بات اپنے کلائمیکس پر پہنچ رہی ہے، لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور ہم نے اپنے پیغمبروں کو معجزات دے کر بھیجا۔ بین کہتے ہیں واضح کو، بینتن اس کی مؤنث ہے اور اس کی جمع ہے بینات، واضح نشانیاں، لیکن اصطلاحاً یہ آتا ہے معجزات کے لیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو پیغمبری کی کوئی نہ کوئی نشانی دے کر بھیجتا تھا کہ جو معجزہ کہلاتی تھی، عاجز کر دینے والی، جس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتی تھی قوم، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 نشانیاں، عصائے موسوی اور ید بیضا، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ زندہ معجزہ قرآن مجید، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا، لہذا آپ کی رسالت کا لازمی تقاضا یہ تھا کہ آپ کی نشانی بھی قیامت تک زندہ رہنی چاہیے۔ لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی نشانی، کوئی نہ کوئی معجزہ دے کر بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور ایک میزان بھی اتاری۔ میزان اس میں آلہ ہے وزن سے، یعنی وہ آلہ جس سے وزن کیا جاتا ہے، ترازو۔ اب اس سے کون سی ترازو مراد ہے؟ اس سے وہ ترازو مراد ہے کہ جس سے انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں، اور یہ کتاب کے اندر آتی ہے یہ ترازو۔
یعنی ایک ترازو تو وہ ہے کہ جس پر من و وزن تولا جاتا ہے، پھر آپ نے وہ بھی دیکھے ہیں ترازو جن پر پورا پورا ٹرک اور پوری پوری ٹرالی جو ہے وہ وے کر لی جاتی ہے، وزن کر لی جاتی ہے۔ اور آپ نے سونار کا ترازو بھی دیکھا ہے کہ جو بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور آپ لیبارٹریز کے اندر چلے جائیں تو وہاں سارا کچھ جو ہے وہ ملی گرام اور اس سے بھی چھوٹے جو پیمانے ہیں گرام کے، ان پر ہر چیز تولی جا رہی ہوتی ہے۔ لیکن ایک ترازو کون سا ہے کہ جس میں انسانوں کے حقوق تلتے ہیں؟ انبیاء کرام کو یہ ترازو دے کر بھیجا جاتا ہے۔ کیوں؟ آگے جا کے واضح کر دیا، وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ہم نے اپنے پیغمبروں کے ساتھ کتابیں بھی نازل فرمائیں اور میزان عدل بھی نازل فرمائی، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ یعنی انبیاء کرام نے ہمیشہ لوگوں کو عدل و انصاف کی تلقین کی، کمزوروں پر زیادتی سے منع فرمایا، ظلم سے منع فرمایا، ہر قسم کی زیادتی سے روکا۔ تو یہ کیا تھا؟ لوگوں کو عدل پر قائم ہونے کے لیے کہا۔ لیکن انبیاء کرام میں سے اللہ نے اپنے پیغمبروں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی آگے ایک مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ مقصد تھا جسے سورہ شورى میں یوں واضح فرمایا کہ آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ اے مسلمانوں، ہم نے تمہارے لیے ایک شریعت مقرر کر دی ہے، اسی دین میں سے جو دین نوح کو دیا گیا تھا علیہ السلام، اور وہی دین جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو، موسیٰ اور عیسیٰ کو کی تھی، اسی دین میں سے اب ایک شریعت ہم نے تمہارے لیے مقرر کر دی ہے، ان اقیم الدین، تاکہ تم دین کو قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور دین کے حصے بکھرے نہ کرو۔ پھر فرمایا کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں مشرکین کو، یہ ان پر بہت شاق گزرے گی، بہت بھاری ہوگی۔ البتہ اللہ تعالیٰ آپ کی دو طریقوں سے مدد فرمائے گا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے چن لے گا جنہیں وہ پسند فرمائے گا، وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، اور جو بھی اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اسے لازماً راستہ دکھائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا، یہ بٹوین دا لائنز ہے، کہ شاید مشرکین عرب چونکہ رسالت اور کتاب اور وحی کے کانسیپٹ سے واقف نہیں ہیں، تصور سے ناآشنا ہے، اس لیے مخالفت کر رہے ہیں، جو ہی میری دعوت اہل کتاب تک پہنچے گی تو وہ آگے بڑھ کر اس کا استقبال کریں گے۔ نو، وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم، جہاں تک اہل کتاب کا تعلق ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے مگر ضد کی بنیاد پر، اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے۔ لیکن اس کے بعد فرمایا کہ خواہ جتنے ہی پرابلمز ہوں، اگلی آیت میں، آیت نمبر 15 میں، وَلِذَالِكَ فَدْعُ، اور تم اسی کی دعوت دینا، اسی کے لیے پکارنا، وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اور جیسے تمہیں حکم ملا ہے ڈٹے رہنا۔ اب یہ واحد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور اعلان کر دو اس بات کا کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو کتاب میں سے مجھ پر نازل ہوا ہے۔ مراد کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کا تصور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، اور دور دور تک کیلکولیشن، اندازے
حساب کتاب جتنے مرضی آپ لگا لیں، کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے اور عدل کے قیام کا اعلان فرمائیں گے۔ لہذا حضور سے کہا گیا کہ آپ کو جتنی مشکلات نظر آئیں آپ پھر بھی اسی کی دعوت دیں، اور جیسے آپ کو حکم ملا ڈٹے رہیں، اور کہیں کہ میں تو یقین رکھتا ہوں اس پر جو مجھ پر کتاب میں سے نازل ہوا ہے، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ یہاں دیکھیے نا، یہاں کیا ہے، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، یعنی لوگوں سے تقاضا کرنا، وش کرنا، آرزو رکھنا، تلقین کرنا، نصیحت کرنا، گائیڈ کرنا کہ عدل کیا کرو، انصاف کیا کرو، زیادتی نہ کیا کرو، کمزوروں کا خیال رکھا کرو۔ اس سے بالکل مختلف یہ انداز ہے کہ کہو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں۔ یہاں جو سورہ شورى میں فرمایا گیا شرع لکم من الدین ما وصی به، شرع لکم من الدین ما وصی من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ ہم نے تمہارے لیے اس دین میں سے شریعت مقرر کی ہے کہ جس کی وصیت نوح کو کی گئی تھی، اور جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے، اور جس کی وصیت کی گئی تھی ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو۔ اصل میں اقامت دین کا تعلق جو ہے وہ شریعت کے ساتھ ہے۔ یہ جو انبیاء کرام کی کئی پہلوؤں سے تقسیم ہے، ایک تقسیم اگر آپ ذہن میں رکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے پیغمبر اور حضرت ابراہیم سے بعد کے پیغمبر۔ حضرت ابراہیم سے پہلے کے جو پیغمبر ہیں، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح علیہ السلام، ان کی دعوت بنیادی طور پر ایمان کی دعوت تھی۔ اللہ کو مانو، مجھے مانو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ سے ڈرو یعنی آخرت کا، پر ایمان لاؤ، اور بس اس کے بعد تلقین، نصیحت انفارمل انداز میں، کوئی اسپیسیفک عمل نہیں تھا جس کا حکم دیا سوائے توحید کے، اور سوائے شرک کے کوئی برائی نہیں تھی جس سے منع کیا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں حضرت لوط علیہ السلام۔ حضرت لوط علیہ السلام سے باقاعدہ نہیں عن المنکر کا آغاز ہوا۔ یہ ایک سٹیپ فارورڈ ہے کہ باقاعدہ ایک متعین منکر، ایک متعین برائی، اس کو سامنے رکھ کر اس سے روکا کہ بعد آ جاؤ اس سے۔ اور ان کے بعد تشریف لائے حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی ایک اور برائی، وہ کیا تھی؟ اکنامک ایکسپلائٹیشن، معاشی استحصال، جو دو طرح سے کرتے تھے اہل مدین۔ اہل مدین ایک ہب کی طرح تھا، جیسے اب دبئی جو ہے یہ ایک ہب بن گیا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان میں ویسے رابطہ ممکن نہیں ہے، لیکن جب بھی کوئی معاملہ کرنا ہوتا ہے تو پاکستان والے دبئی چلے جاتے ہیں، انڈیا والے بھی وہاں آ جاتے ہیں، اور وہاں جو ہے وہ کام جو ہے وہ ہو جاتا ہے جو براہ راست نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ یعنی انڈین ٹی وی کو کسی پاکستانی اداکار کو انگیج کرنا ہو تو بڑے آسانی سے وہ دبئی میں ریکارڈنگ کر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ کسی مذہبی اسکالر کو انگیج کرنا ہو تو انہیں بھی دعوت دیتے ہیں کہ آپ دبئی آ جائیں، اور خود بھی وہ کیمرے شیمرے لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں ریکارڈنگ ہو کے وہاں سے پھر وہ براڈ کاسٹ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہب تھا کہ دو جو کیریوان روٹس تھے، شرقاً غرباً شمالاً جنوباً، یہ ان کا جنکشن تھا۔ ادھر سے جو سامان آتا تھا وہ وہاں اترتا تھا اور پھر دوسری ڈائریکشن میں چلا جاتا تھا، ادھر سے جو سامان آتا تھا وہ بھی یہاں آتا تھا اور تیسری ڈائریکشن میں چلا جاتا تھا۔ اب انہیں ایک مونوپلی حاصل ہو گئی، لہذا دو حرکتیں وہ کرتے تھی بہت بری۔ ایک ناپ تول میں کمی کرتے تھے، اور دوسرے وہ ڈاکے ڈالتے تھے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑے ایکسپریس ورڈز میں، یعنی کوئی لگی لپٹی نہیں، صاف صاف الفاظ میں
اللہ کا دیا ہوا تمہیں بہت، تمہارے پاس بہت کچھ، بھوکے ننگے نہیں ہو، یہ کیا گھٹیا حرکتیں کرتے ہو ناپ تول میں کمی کرنے والی. لوگوں کے مال کو کم نہ کرو، انہیں ان کے مال سے محروم نہ کرو. یہ بھی کیا تھا؟ نہیں عن المنکر تھا. اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے دو فیز ہیں، بلکہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دو بعثتیں ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پہلی بعثت فرعون اور آل فرعون کی طرف تھی. فرمایا واضح الفاظ اذهب الى فرعون انه طغى، یعنی کوہ طور پر جب بلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، براہ راست نہیں بلکہ راستہ بلا دیا پہلے ان کو، پھر آگ دکھائی پہاڑ کے اوپر، اور وہ اس آگ کا پیچھا کرتے ہوئے کہ شاید وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے آگ سیک رہے ہیں، تو بیوی سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو تو میں ذرا جاتا ہوں اور راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں اور تمہارے لیے بھی کوئی انگارہ لے کے آتا ہوں. لیکن وہاں جب قریب پہنچے تو ایک دم آواز آئی، جوتے اتار دو، تم پاک وادی میں ہو اور میں تمہارا رب اللہ ہوں، ڈال دو اپنا سا زمین پر. انہیں اصا زمین پہ پھینکا تو ایک دم اژدہا بن گیا. ڈر گئی موسیٰ علیہ السلام، ڈرو نہیں، پکڑ لو اس کو. پکڑے، پھر وہ سانپ بن گیا، پھر وہ لاٹھی بن گیا. کہا کہ اچھا اپنا ہاتھ جو ہے وہ گریبان میں سے بغل میں لے جاؤ. لے گئے، نکالو تو سفید ہو گیا بالکل. کہا کہ جاؤ اذهب الى فرعون انه طغى، فرعون کے پاس چلے جاؤ، وہ سرکشی اختیار کیے ہوئے ہے، اور اسے اپنی یہ دو نشانیاں میری لے کے جاؤ اس کے پاس، اور کہو کہ میں تمہارے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، اور انسان بن جاؤ اور بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یہ پہلا فیز تھا. اللہ تعالیٰ نے معجزے کے ذریعے سے، یعنی وہی عصا جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مارا سمندر میں، سمندر پھٹ گیا، بنی اسرائیل نکل گئے، فرعون غرق ہو گیا. اب دوسرا فیز شروع ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا. کیا کہیے کہ دوسری بعثت شروع ہوئی. یہ بعثت کیا تھی؟ یہ بنی اسرائیل کی طرف سے، رسولا الی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف آپ رسول اب تھے. پہلے کیا تھے؟ رسول پہلے بھی تھے، لیکن پہلے ان کے لیے ان کی خاص حیثیت کیا تھی؟ مسایہ کی تھی، نجات دہندہ کی تھی. اب ان کی حیثیت جو ہے وہ رسول، پیغمبر اور گائیڈ کی ہے، کہ جو اللہ کا راستہ بتلاتا ہے. اب پھر اللہ تعالیٰ نے کال کیا موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر، تو تورات دے دی. تورات شریعت پر مشتمل تھی، واضح احکام تھے اللہ کے، اور اب تقاضا کیا تھا کہ ان احکام کو نافذ کرو. جو کہاں نافذ کرو؟ چلو اپنی ہوم لینڈ میں. یعنی بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ مصر منتقل ہوئے تھے، لیکن ان کا جو اصل وطن تھا وہ تو فلسطین تھا. اب واپس آ گئے صحرائے سینا میں، اور آگے فلسطین نزدیک ہے. حکم ہوا کہ اس شہر پر حملہ کرو اور اس شہر کو فتح کرو، اور پھر فتح کر کے وہاں پر تورات کے احکام کو اور شریعت کو نافذ کرو. لیکن انہوں نے نہیں کیا، اور پھر بنی اسرائیل سے تقاضا کیا جاتا رہا. قرآن مجید میں بھی ان پر تقاضا آیا کہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے حتیٰ تقیم التوراۃ، یہاں تک کہ تم تورات و انجیل کو قائم کرو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اور شریعت دے دی گئی، قرآن مجید عطا کر دیا گیا. اب یہاں جو دو فرمایا نا کہ انزلنا معہم الکتاب والمیزان، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کتاب دی گئی وہ کیا ہے؟ القرآن. اور جو میزان دی گئی وہ کیا ہے؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تقاضا کیا ہے؟ ان اقیموا الدین امرت لأعدل بینکم، کہو کہ مجھے حکم ملا ہے کہ میں تمہارے مابین عدل کروں. اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد ہی اللہ کے دین کا قیام تھا اور عدل کا قیام تھا. اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ فتح ہو گیا، اسلام نافذ ہو گیا، کیا فرق پڑا؟ لوگوں کو عدل مل گیا. عدل ہوتا کیا ہے؟ یہ دو الفاظ جو ہیں ہم عام طور پر اکٹھے استعمال کرتے ہیں، یہ ہم معنی نہیں ہے. ایک ہے انصاف، یہ نصف سے بنا ہے. انصاف کے معنی نصف کرنا، آدھا آدھا کرنا. کہ میرے اور آپ کے درمیان کوئی جھگڑا ہے تو انصاف کیا ہوگا؟ آدھا آدھا دے دو، چلو لڑائی مکاؤ، ادھا دے دو ادھا دے دو. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے.
یہ لازم نہیں ہے کہ عدل ہو۔ عدل کیا ہے کہ اگر میرا کلیم غلط ہے تو پھر حقدار وہ ہیں، تو پھر سارا کا سارا انہیں ملنا چاہیے، اور مجھے غلط کلیم کی بھی سزا ملنی چاہیے کہ میں نے یہ غلط کلیم کیوں دائر کیا تھا، غلط دعویٰ کیوں دائر کیا تھا۔ یہ ہے عدل۔ تو کیا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عدل قائم کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب اور ان کے سکسیسر ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ جب انہوں نے چارج سنبھالا تو انہوں نے اپنی حیثیت کو واضح کیا کہ میرا کام کیا ہے۔ فرمایا تم نے مجھے اس مقام پر بٹھایا ہے، اگر میں سیدھا رہوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اور اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کر دو۔ اور پھر ساتھ اپنا فنکشن بتایا کہ میرا اصل فنکشن کیا ہے۔ فرمایا تم میں سے ہر ضعیف میرے سامنے قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کا حق دلا نہ دوں، اور تم میں سے ہر قوی میرے سامنے ضعیف ہوگا جب تک کہ میں اس سے حق وصول نہ کر لوں۔ یہ ہے عدل۔ تو میزان کیا ہے؟ حقوق، باپ کا کتنا حق ہے، بیٹے کا کتنا حق ہے، بھائی کا کتنا حق ہے، بہن کا کتنا حق ہے، ماں کا کتنا حق ہے، یہ سب کیا ہیں؟ یہ حقوق ہیں۔ شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، سرمایہ کا کیا حق ہے، محنت کا کیا حق ہے، اجتماعیت کا کیا حق ہے، انفرادیت کا کیا حق ہے، فرد کا کیا حق ہے۔ یہ مشکل ترین جو مسائل ہیں شریعت ان کو سالو کرتی ہے، ان کا حل بتاتی ہے، اور ہر ایک کا حق واضح کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ نظام عدل قائم کیا، اور یہی آپ کی کامیابی تھی، اور اسی کام کے لیے آپ بھیجے گئے۔ تو یہاں فرمایا تمام انبیاء کرام کا تذکرہ کرتے ہوئے لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں۔ لیکن تاریخ انسانی میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی بھی نبی عدل قائم نہیں کر سکا for 2 reasons۔ ایک تو یہ کہ میں نے آج جیسے کہ بتایا کہ حضرت نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح، ان کو تو صرف ایمان کی دعوت اور شرک سے اجتناب کا حکم دیا گیا تھا۔ نہی عن المنکر شروع ہوا حضرت لوط سے، اور اقامت دین کا فریضہ آیا حضرت موسیٰ سے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہ سول آبجیکٹو نہیں تھا۔ ان کا پہلا آبجیکٹو کیا تھا؟ ارسل معنا بنی اسرائیل، کے بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے گیا۔ 3 مرتبہ قرآن مجید میں ایک ٹکڑا آیا ہے آیت کا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اللہ ہی تو ہے جس نے بھیجا اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہدی یعنی قرآن مجید دے کر، اور دین حق یعنی سچا دین دے کر، دین اسلام دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ وہ اس دین کو کل کے کل دین پر، کل نظام زندگی پر غالب کر دیں۔ 2 جگہ فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ مشرکوں کو ناگوار گزرے، اور سورہ فتح کے آخر میں فرمایا وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے بطور مددگار کے اور بطور گواہ کے۔ اب یہاں اس کی کیوں نہیں ہوا، پہلے اس کی وجہ بیان کی جا رہی ہے انڈائریکٹلی، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ ہم نے رسولوں کو بھیجا، ہم نے کتابیں اتاری، میزان اتاری، اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے لوہا بھی اتارا۔ اب یہ قرآن مجید میں یہ حکم دیا جا رہا ہے، پہلے یہ حکم دیا ہی نہیں گیا تھا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا اتارا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، جس میں جنگ کی بڑی طاقت ہے، اس سے اسلحہ بنتا ہے، اور وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے اور بھی بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے توا چمٹا بھی بنتا ہے، اور اس سے اب ہمارا بہت سا فرنیچر بھی بننے لگا ہے، پہلے نہیں تھا۔
اور بے شمار استعمالات ہیں اس کے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جانے. مراد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کرے، سب کے سامنے آ جائیں. اللہ کے علم میں تو ہے ہی، اللہ کا علم ازلی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ واضح کر دے مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، کہ وہ کون لوگ ہیں کہ جو بن دیکھے اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتے ہیں. اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش. جیسے ہمایوں سے بادشاہت چھن گئی، شیر شاہ سوری نے لے لی. اب جن سپاہیوں نے دوبارہ ہمایوں کی حکومت کو قائم کرنے میں کردار ادا کیا، وہ کیا ہیں؟ وہ ہمایوں کے مددگار ہیں. انفیکٹ تو اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کی ضرورت اسے نہیں ہے، لیکن چونکہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ ٹاسک، یہ کام انسانوں کے ذمہ لگایا کہ تم ذرا اپنا تن من لگاؤ میری حکومت کو ریسٹور کرنے کے لیے. تو گویا تم میرے مددگار ہو، حالانکہ مجھے مدد کی ضرورت نہیں ہے، اگلے حصے میں آ رہا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سارٹ آؤٹ کرے کہ کون ہیں وہ لوگ کہ جو بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اچھا، اب اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کیوں کہا؟ حکمرانی اللہ کی قائم کرنی ہے، لہذا اسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد قرار دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام رسولوں کے ذمہ لگایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت عطا کی تو انہیں حکم دیا کہ تم اپنی قوم کو لے کر حملہ آور ہو جاؤ فلسطین پر، اس شہر کو فتح کرو اور پھر وہاں حکومت حاصل کر کے وہاں پر شریعت نافذ کرو. قوم نے انکار کر دیا، نہیں ہوا. لیکن مشن تو موسیٰ علیہ السلام ہی کو سونپا گیا تھا. اس کے بعد جو پیغمبر تشریف لائے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سب کیا تھے؟ یہ بادشاہ تھے، کہنے کو بادشاہ تھے، لیکن حقیقت میں کیا تھے؟ اللہ کے بندے تھے، اللہ کے احکام کی کمپلائنس کر رہے تھے. وہی جو اللہ کا دیا ہوا عدل تھا، وہی جو تورات کی شریعت تھی، اس کا نفاذ کر رہے تھے اور انسانوں کو ان کے حقوق دلا رہے تھے. اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں. اب وہ جو شریعت انہیں دی گئی ہے اس کے قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ کون ہے جو اپنے گھر میں مال کی تنگی دے کر بھی میرے دین کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے. کون ہے جو گھر میں فاقہ دے کر بھی وہ میرے دین کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کو ضرورت پڑی، غزوہ تبوک کے موقع پر دین کو ضرورت پڑی مال کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بہت بڑا مارکہ ہے تو زیادہ سے زیادہ مال لاؤ. آپ اندازہ لگائیے، ایک بڑی فوج، لمبا سفر، اور کتنا خرچہ ہوتا ہے فوج کا. فوج کی ڈپلائمنٹ کو آسان کام تو نہیں ہوتا، بہت مال چاہیے تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر میں جھاڑو پھیر کر سب کچھ لا کر حضور کی خدمت پہ پیش کر دیا. کس لیے؟ لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کی بات سب سے اونچی ہو جائے، اللہ کا جھنڈا سربلند ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے تم میں سے وہ لوگ کہ جو اللہ کو دیکھے بغیر بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اور رسولوں کے مشن کی تکمیل کے لیے، وہ مشن جو رسولوں کو سونپا گیا اس کی تکمیل کے لیے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ تو خود قوی ہے. وہ کمزور نہیں کہ اسے تمہاری طاقت کی ضرورت ہے، وہ بھوکا نہیں کہ اسے تمہارے مال کی ضرورت ہے. ہاں، تمہارا امتحان وہ لے گا کہ تم اس کے لیے کتنے کنسرنڈ ہو، تم اس کے لیے کتنا پین لینے کو تیار ہو. تمہیں اس کے دین کا مغلوب ہونا کتنا برا لگتا ہے.
ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ فلاں فلاں بستیوں کو ان کے رہنے والوں سمیت الٹ دو۔ تو جبرائیل نے عرض کی علیہ السلام کہ اللہ، ان بستیوں میں تو تیرا ایک فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپکنے کے دیر بھی تیری نافرمانی نہیں کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بستیوں کو پہلے اس پر الٹو اور پھر دوسروں پر الٹو، اس لیے کہ میری نافرمانی اور میری بغاوت کو دیکھ کر اس کا چہرہ کبھی متغیر بھی نہیں ہوا، اسے غیرت بھی نہیں آئی کبھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا امتحان لینا چاہتا ہے، ہم میں غیرت کتنی ہے اور ہماری بے غیرتی۔ میرا باپ، آپ کے باپ عام انسان تھے، نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اس کے باوجود کبھی کوئی میرے باپ کو جھوٹا کہے تو میں اس کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ لیکن ہماری بے غیرتی کا عالم یہ ہے کہ آج کے انٹرنیٹ کے اس دور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایسا ہوگا دنیا میں جسے یہ معلوم نہ ہو کہ محمد نامی ایک شخص نے عرب میں اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا تھا، اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دعوے کو جھوٹا دعویٰ سمجھتا ہے، یعنی معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہتا ہے۔ لیکن ذرا اپنے گریبانوں میں تو ہم جھانکیں، ہم ان سے ملنے، ان سے راہ و رسم بڑھانے کے لیے کتنے بےتاب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو امتحان لے رہا ہے ہمارا، نہ اللہ ہمارا محتاج، نہ اللہ کے رسول کا لایا ہوا دین ہمارا محتاج۔ ان اللہ قوی عزیز وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو علیہ السلام، یہ دو بڑے منفرد پیغمبر ہیں۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی۔ ان دونوں پیغمبروں کو کیوں نمایاں کیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام آدم ثانی کہلاتے ہیں، کہ جتنی بھی نوع انسانی تھی وہ سب اس بستی میں تھی جس کی طرف نوح علیہ السلام بھیجے گئے، اور بحیثیت مجموعی اس قوم نے انکار کیا حضرت نوح علیہ السلام کا، تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کشتی بناؤ۔ تو انہوں نے خشکی پر وہ کشتی بنانی شروع کر دی۔ ان کے سردار ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، ہم تو پہلے ہی کہتے تھے کہ بڈھے کا دماغ خراب ہے، دیکھو خشکی پر جو ہے کشتی بنا رہا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والوں کو اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا اس کشتی پر سوار کر لو، اور پھر شروع ہوئی بارش، اوپر سے بھی پانی برسا اور زمین سے نے بھی پانی اگل دیا، اور اتنا پانی اکٹھا ہو گیا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے۔ تو ایک دفعہ نوع انسانی سب کی سب غرق ہو گئی، اور باقی جو بچی نوع انسانی صرف وہی تھی کہ جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار ہوئی تھی، اور اس میں اصل جو تھے ان کے اپنے گھر کے لوگ ہی تھے۔ لہذا اب باقی جو نوع انسانی ہے وہ کس کی اولاد ہے؟ نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ نے ان کے خاندان سے باہر کوئی نبی نہیں بھیجا۔ تو سارے کے سارے نبی جو تھے وہ ان دونوں کی اولاد ہی ٹھہرے نا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیمی ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، جتنے بھی آپ کو نام یاد ہوں گے، ہارون، داود، سلیمان، زکریا، یحییٰ، یہ سب کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی۔ فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، لیکن ان کی اولاد میں سے ہدایت پانے والے بھی ہیں۔ مہتدین جو ہے اصل میں مہتدی ہے،
ہدایت سے ہدایت پانے والا۔ فمنہم مہتدن، پس ان میں سے ہدایت یافتہ بھی ہیں، وکثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی اکثریت فاسق ہے، نافرمان ہے۔ اور یہ بھی ہمارے سامنے ہے کہ دنیا میں نیک لوگوں کی کبھی اکثریت نہیں ہوئی، اکثریت اللہ کی نافرمان۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ رکھا کہ جو باغی تھے ان کو ہلاک کرتا رہا، اور ایمان والوں کو اور نبیوں کے ساتھیوں کو بچاتا رہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک اور منفرد کام ہوا نوع انسانی کی تاریخ میں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایمان والے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ساتھی تھے، اگرچہ وہ تعداد میں کم تھے، انہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے کافروں پر، فاسقوں پر، باغیوں پر، نافرمانوں پر فوقیت دے دی اور غلبہ عطا فرما دی۔ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل کا وجود ختم ہو گیا۔ یہ بڑی منفرد بات تھی۔ تو فمنہم مہتدن، ان کی اولاد میں سے ہدایت والے بھی تھے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان تھی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔